شوکت یوسف زئی صاحب، اب یہ پروٹیسٹ آپ کرنے جا رہے ہیں، یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں، ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے، ترمیم ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئیں، یہ وقت کا چناؤ جو ہے وہ اب کیوں ہوا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مومنٹم بن رہا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینیٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر جن کو نامزد کیا گیا ہے، آئین تحفظ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، لیڈ بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے اور اسی پلیٹ فارم پہ پورے پاکستان کے اندر یوم احتجاج ہوگا انشاءاللہ جمعے کو۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میرے بھائی نے بات تو کی کہ ہم نے یہ ترامیم لے کر آئے، مجھے ایک آرٹیکل بتا دیں کہ اس میں عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کوئی چینی سستی ہوئی ہے، کوئی آٹا سستا ہوا ہے، کوئی وہ کہہ رہے ہیں 243 یہ بتائیں عوام جسٹ ٹو نیم ون، تینوں میں عوام کا فائدہ کیا 243 میں کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے صدر مملکت کو استثناء دے دیا تو اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں، آپ شوکت یوسف زئی صاحب یہ بتائیے، سوری آپ کی بات مکمل کر لیجیے، آئی اپولوجائز۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہمارا انصاف کا نظام ہے وہ کون سے نمبر پہ ہے؟ وہ تو نیچے لیول پہ آ گیا۔ ہم پوری دنیا کے اندر چند ایک ممالک سے، وہ آپ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا شوکت بھائی، ایسا ہی تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں بہتری آنی چاہیے تھی نا۔ اب آپ نے آئینی عدالت تو الگ کر دیا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، چلو یہ قانون کا حصہ ہے، جو بھی آپ آئین کا حصہ ہے اس کو بنا لیا، لیکن سپریم کورٹ کو تو آپ نے بالکل بے وقت کر دیا۔ پھر آپ جو آئینی عدالت ہے اس کے جو ججز کی تقرری آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کون سے میرٹ کے اوپر کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کی حکومت جو ہے وہ خود تجویز کرے گی کہ جی فلاں ججز جو ہے وہ ہو جائے، تو پھر ان سے انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اچھا، لیکن شوکت بھائی میرا کویسچن اس میں یہ ہے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر پائیں کہ ایک تو تعیناتی تو چلو کر دی اگر وزیر اعظم کر رہے ہیں یا جو طریقہ کار ہے رائج، لیکن ایک جج کا اوتھ بھی ہوتا ہے، کیا تعیناتی کے بعد وہ اوتھ اتنا کارگر نہیں ہوتا کہ جج جو ہے وہ اس اوتھ کے تحت چلے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر اوتھ پہ چلنا ہوتا نا تو پھر یہ لوٹے بھی نہ بنتے اسمبلیوں میں، اور اگر اوتھ پہ ہی چلنا ہوتا تو پھر قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججز وہ پھر جو کرتے رہے۔ آج میں دیکھیں نا، سپریم کورٹ پہ بڑا دل خفا ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہی سپریم کورٹ تھی جو ہماری 90 سیٹیں مفت اٹھا کے ان کو دے دی۔ تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تو میرے خیال سے اب یہ ریئلائز تو ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو ریئلائز ہوا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ضمیر جاگے ہیں، تو ضمیر جاگ گئے ہیں نا، لیکن ضمیر کیسے جاگے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے وہ اس طرح دیکھیں، مکافات عمل کیا ہے؟ مکافات عمل تو یہ ہے کہ نواز شریف کو تو لایا اس لیے گیا تھا کہ وہ جی آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے، یہاں لا کر اس کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کے شہباز شریف کو بنا دیا گیا۔ نہیں، لیکن آپ لوگ اس پہ یہ بھی کہتے تھے، باہر چلے گئے، آپ لوگ بھی اس پہ کہتے تھے کہ وہ تو اسمبلی میں بھی نہیں آئیں گے، وہ تو ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ مگر وہاں پر آپ نے اپنی ذمہ داری سے، شوکت صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو پی ٹی آئی نے یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا ہے اور آگے مجھے لگتا ہے کیونکہ تحریک کی طرف بھی جائیں گے، احتجاج بھی کریں گے تحریک تحفظ آئین کے تحت، اس کے اندر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب چونکہ جو امپریشن یہ جا رہا ہے کہ چونکہ کچھ جج صاحبان مستعفی بھی ہوئے ہیں، وکلاء کا بھی کچھ موڈ بن رہا ہے اس حوالے سے، تو آپ لوگ بھی اس چیز کو مومنٹم دینا چاہ رہے ہیں، کیا یہ بات ہے ذہن میں آپ کے؟ جو آپ نے پہلے بات کی نا اس پہ تو میں بعد میں آتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی انہوں نے اسٹرگل کی نا، یہ 26ویں ترمیم لے کر آئے، پھر 27ویں ترمیم لے کر آئے، پھر یہ جو لوگوں کو توڑا، اور اس سے حاصل کیا ہوا؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی مضبوط ہو گئی، تو دہشت گردی اس وقت فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم آپ کو تجاویز بھی دے رہے ہیں، پورے تمام سیاسی جماعتوں کی اے پی سی بھی ہو گئی، ان جماعت کے لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے، اپوزیشن لیڈر پی ایم ایل این سے تعلق ہے ان کا، ڈاکٹر عباد اللہ، اسی طرح اور جو لوگ ہیں ایم پی سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، گورنر پیپلز پارٹی سے ہیں، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اے پی سی میں اعلامیہ جاری کیا، وہ اعلامیہ ہے، اس کا حل دیا ہے کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی ہے اس کا حل یہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کو چھوڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جو اسلام آباد میں بیٹھ کے حل دیں گے، یعنی اسلام آباد میں تو نہیں ہونا چاہیے نا، تو یہ فرنٹ لائن صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اس لیے ہم زیادہ زور دے رہے ہیں کہ اس کو محفوظ بنائیں، اس کے جو بارڈرز ہیں اس کو محفوظ بنائیں، اور جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ ہم سے مل بیٹھ کر
اس کا سجیشن اور اس کے حل کی طرف جائیں. لیکن یہ کر رہے ہیں سیاست. یہ ابھی تک اس سیاست سے نکلے نہیں ہیں. ایک سی ایم کو ملانے کے لیے 3 بار ہمیں عدالت جانا پڑا اور یہ کہتے ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گے. عدالتیں کہاں سے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ سی ایم کے پی کو ملایا جائے, عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. ایک بیوروکریٹ جو کہ وہاں پہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں نہیں مانتا. اچھا, میں آپ کے سی ایم کی ملاقات یا ان کے بیانات سے متعلق بھی آپ سے بات کروں گا. میرے سوال پہ اگر آپ آ جائیں کہ احتجاج کا وقت کیوں, تاکہ ہم ڈسکشن کو اس سائٹ پہ شیپ کریں, پھر آپ کے سوال پہ بھی میں آؤں. یہ تو دیکھیں, احتجاج تو ظاہر ہے, دیکھیں نا, جب ٹائمنگ, بیکاز یو گائز تھنک کہ اب ججز بھی اس پہ مستعفی ہو رہے ہیں, وکلاء کا بھی کچھ موڈ بن رہا ہے, تو ہم بھی چلو شریک ہو جائیں اس میں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جب ظاہر ہے اتنی بڑی ترامیم یہ لے کر آئے ہیں جس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو فائدہ ہے, تو ملک کو تو فائدہ نہیں ہوا نا. جو ضمیر والے لوگ ہیں نا, وہ تو کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. ایک جج کی بات ہی نہیں مانی جا رہی ہے, اس پہ ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹیز اور اس میں یہ آ کے بیٹھتے نہیں ہیں, وہ بات نہیں کرتے. بھائی پورے پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں رہی ہے, تو اب اسٹینڈنگ کمیٹی کی کیا وقت رہے گی؟ ہم تو دیکھیں نا, وہاں پہ جو بحث ہوتی ہے اس بحث پہ کون یقین کرتا ہے؟ کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے اس پہ؟ کتنی تجاویز دی گئی؟ ایک معمولی چیز نہیں, لیکن the question is کہ آپ لوگ اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں, وہاں پر ہوٹنگ, شور شرابہ, باقی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, وہاں پر پرکس اینڈ پریولیجز بھی چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جب بات آتی ہے کہ کسی آئین سازی یا کسی قانون سازی یا ایٹ لیسٹ مسودہ دیکھنے کے حوالے سے یا اس پہ رائے دینے کے حوالے سے, تو پھر یہ کہہ دینا کہ یہ تو جی یہ لیجیٹمیسی نہیں ہے حکومت کی, یا پھر یہ فائدہ نہیں ہے, تو پھر that's not the point. دیکھیں یہ غلط ہے. دیکھیں یہ احتجاج کا طریقہ جو ہوتا ہے نا, ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے. ایک ہی چیز ہے, ہمیں پتہ ہے نا کہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے تو پھر باہر احتجاج کریں, اگر مان رہے ہیں تو پھر وہاں کی کارروائی میں حصہ لیں. It is as simple as that. ہم اس کے اندر رہ کر, دیکھیں ہم اس کے اندر رہ کر احتجاج کر رہے ہیں, ہم اس کے اندر رہ کر ہی بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پہلے استعفیٰ دیا تھا نا, سارے دنیا نے آپ نے کہا کہ جی نہیں آپ کو اندر ہونا چاہیے تھا, اب ہم اندر ہیں, آپ بتائیں مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ قرضوں پہ قرضے چڑھ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں صرف اس حکومت میں کوئی 38,000 ارب 38,000 ارب کا قرضہ لے لیا ہے. تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ انہوں نے عوام کو 1 روپے فائدہ تو دیا نہیں ہے. ابھی پھر جو ہے نا سونا بھی مہنگا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے. وہ تو کبھی مہنگا کبھی سستا سونے کا تو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ می آسک دس کوسچن. عوام کے لیے کچھ ہے نہیں ان کے پاس. پوچھتا ہوں میں ان کے پاس کیا ہے. بلال صاحب خزانہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں نا, تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہے ان کے پاس. کہا کہ عمران خان جو ہے نا مہنگائی لے آ رہا ہے, تو وہاں تو 150 روپے پیٹرول تھا, آج 270 روپے پیٹرول ہے. اور کوئی خاموشی ہے کہ جی ابھی ان کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے عوام کے, جی عوام کے کوئی لانگ مارچ کر رہا تھا, کوئی ٹرین مارچ کر رہا تھا, کوئی دھرنے دے رہا تھا, ہم نے کسی کو روکا؟ ہم کیونکہ جمہوری حکومت تھی نا, ہم نے سب کو برداشت کیا. یہاں تو دیکھیں نا, آئین کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں, یہ پھر